نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا جائے گا، دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، دین حاصل کرنے کا مقصد دنیا ہوگی، اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ مقصد یہی ہے، مفہوم یہی ہے۔ یہ بھی اہم ہے، لیکن اس کے اندر اس نشانی کے تعلق سے اور اس حدیث کے تعلق سے، بلکہ جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ بھی پہلے آپ کے سامنے کر دوں تو پھر اور کلیئر اور واضح ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلم علما لغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے علم حاصل کیا، او اراد به غیر اللہ، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا مقصد ہوا، اس کا ارادہ علم حاصل کرنے سے کچھ اور ہوا اس کے علاوہ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ کیا فرمایا؟ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ بڑا اہم معاملہ ہے۔ من تعلم علما لغیر اللہ، جس نے علم حاصل کیا غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کے لیے کیا مقصد ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کا مقصد عالم کہلانا ہے، علم کی خدمت کرنا نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے۔ دکھاوے کے لیے، یعنی ہم یہ کہہ لیں کہ دکھاوے کے لیے اس نے لوگوں کے سامنے اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو عالم جتانے کے لیے، اس مقصد کے لیے اس نے علم حاصل کیا، اس مقصد کے لیے علم حاصل کیا کہ لوگ اسے عالم کہیں، مفتی کہیں، مولوی کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس مقصد کے لیے اگر علم حاصل کیا ہے تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ دوسرا جملہ، او اراد به غیر اللہ، یا اس علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ بھائی میں علم حاصل کر کے اس سے دنیا کماؤں گا، علم حاصل کر کے دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس حدیث کے ذیل میں بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن اس میں یہ اہم ہے اور اس کو بہت کلیئر اور واضح کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر ہمارے دو طبقے ہیں۔ بعض طبقے اس معاملے میں غلو کا شکار ہیں اور بعض طبقے اس معاملے میں جو ہے افراط کا شکار ہیں، تفرید کا، کمی کا شکار ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی علم حاصل کرنے کے بعد، عالم بننے کے بعد اگر وہ کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے، اگر وہ کسی مسجد میں امامت کرتا ہے تو اس حدیث کے ذیل میں وہ کہتا ہے کہ اس کی تنخواہ لینا جائز نہیں۔ یہ تفرید کا شکار ہے، یہ کمی کا شکار ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ بھئی جب ہم نے علم حاصل کر لیا، قرآن حاصل کر لیا، تو اب ہم اس کو جس طریقے سے چاہے کریں۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ملازمت ایک الگ چیز ہے اور قرآن کے ذریعے، علم کے ذریعے دنیا کمانا الگ چیز ہے۔ بہت معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بھئی یہ بھی دنیا کمانے کا ذریعہ ہے، یعنی جب آدمی نے علم حاصل کر لیا، عالم بنا، مفتی بنا، مولوی بنا، حافظ بنا، اب وہ اگر کسی مسجد میں امامت کرتا ہے، کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے اور وہ اس سے تنخواہ حاصل کرتا ہے تو اب وہ اس کے لیے ناجائز ہے۔
یاد رکھیے یہ ناجائز نہیں ہے، یہ دنیا کمانا کا ذریعہ نہیں بنایا جا رہا، یہ دنیا کمانے کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہاں پر دوسرا ہے، یہاں پر دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب وہ کسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے گیا یا مسجد میں کے اندر امامت کرنے کے لیے گیا، تو اب اس کا پورا وقت اسی میں صرف ہو رہا ہے، اسی میں لگ رہا ہے۔ یعنی جب مدرسے کے متولی نے مسجد کے متولی نے یا مدرسے کے محتمم نے جب اس سے بات کی، تو اس کی بات یہی ہوئی کہ بھئی تمہیں ہفتے میں 1 دن کی چھٹی ملے گی، یا مہینے میں تمہیں صرف 3 دن کی 4 دن کی چھٹی ملے گی، 27 دن تمہیں یہاں رہنا ہے۔ یہی طے ہوتا ہے عام طور سے، 26 دن تمہیں یہاں رہنا ہے، 25 دن رہنا ہے، 5 دن کی چھٹی ملے گی مہینے میں، یا ہفتے میں 1 دن کی چھٹی ملے گی، 6 دن تمہیں کام کرنا ہے۔ اب یہ 6 دن جب یہاں سمٹ گیا، 6 دن کے لیے آپ نے اسے قید کر لیا، یا مہینے میں 25 دن کے لیے 26 دن کے لیے آپ نے اسے محبوس کر لیا کہ اب وہ اپنا نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر سکتا ہے، تو اب جب آپ نے اس کا وقت پورا گھیر لیا، تو اب اسے روزی تو چاہیے، اسے بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ماں باپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، تو یہ سب کہاں سے پوری کرے گا؟ اس لیے یہ تنخواہ اس علم کی نہیں ہے، اس علم کا بدل نہیں ہے، بلکہ یہ تنخواہ اس وقت کی بدل ہے جو وقت آپ نے اس کا محبوس کیا ہے، جو وقت اس نے آپ کا قید کیا ہے۔ ایک آدمی اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے، اور وہ آپ اس سے کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں کہ بھائی عالم صاحب ہمیں یہ آپ مسئلہ بتا دیجیے، یا آپ ہمیں یہ آیت کی وضاحت کر دیجیے، اس آیت کی تفسیر بتا دیجیے، یا آپ جو ہے ہمیں یہ جو ذرا آیت سمجھا دیجیے۔ اب وہ کہتا ہے کہ بھائی میں سمجھاؤں گا تو مگر آپ سے پیسے لوں گا، اتنے پیسے لوں گا، یہ حرام ہوگا، یہ ناجائز ہوگا۔ لیکن جب وہ آپ کے یہاں ملازم ہو گیا، اس نے پورا وقت آپ کو دے دیا، اب اس نے اپنے تمام کام روک دیے، وہ آپ کا ایک ملازم بن گیا، آپ کو اس نے اب ہفتے کے 6 دن دے دیے، یا مہینے کے 25 دن آپ کو دے دیے، یہ 25 دن آپ کے یہاں قید ہو کر کے رہ گیا، تو جو یہ وقت آپ نے اس کا لیا ہے، یہ جو وقت آپ نے اس کا قید کیا ہے، اس وقت کی تنخواہ لیتا ہے وہ، نہ کہ علم کی۔ اگر علم کی تنخواہ ہوتی تو پھر اتنی نہیں ہوتی جتنی ہمارے یہاں ہے۔ اس لیے یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا، یہ اس زمرے میں آئے گا جو میں نے آپ کو مثال دی دوسری، کہ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، ساری چیزوں کے لیے وہ آزاد ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر ایک محلے کا فرد، کوئی ایک جو ہے مسجد کا فرد، یا کوئی بھی اس طریقے کا آدمی آتا ہے، آ کر کے اس سے سوال کرتا ہے، اس سے مسئلہ پوچھتا ہے، اس سے کوئی دین کا مذاکرہ کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اب وہ اگر اس کی تنخواہ مانگے، اس کے پیسے مانگے، یہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ یہ کہلائے گا، یہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ کہلائے گا۔ اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، قرآن کریم کی آیت میں بھی ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کی برائی بیان کرتے ہوئے کہ اہل کتاب تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں آیتوں کو بیچ دیتے تھے۔ مقصد وہاں ایک یہ بھی ہے، اس کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی جو پڑھاتے ہیں یہ دین کو بیچ رہے ہیں، آیتوں کو بیچ رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ آیتوں کو بیچنا یہ نہیں ہے، میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ یہ اس وقت کی تنخواہ ہے، اس وقت کا جو ہے، جو وقت محبوس کیا ہے، جو وقت اس کا لیا ہے آپ نے، اس وقت کی تنخواہ وہ لے رہا ہے، نہ کہ علم کی تنخواہ لے رہا وہ، یا علم کا پیسہ نہیں لے رہا۔ اگر وہ آزاد ہے تمام چیزوں کے لیے، پھر آپ اس سے اگر مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ پیسہ نہیں لے گا۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیچنے کی بات کی ہے، وہ بیچنا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے ذیل میں کہ آدمی کسی سے پیسہ لے کر کے مسئلے کو بدل ڈالے۔ بات کچھ اور تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فرمایا تھا،
مسئلہ کچھ اور تھا، آپ نے اس کی رعایت کرتے ہوئے پیسے لیے اور کہہ دیا کہ بھائی نہیں مسئلہ یہ ہے، آپ نے بات بدل دی، گھما دی، یہ اس ضمن میں آئے گا۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو ہر جگہ ہر اس میں جائز قرار دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے قرآن پڑھا، کسی کو سنا دیا، بس ایک آیت پڑھ کر کے سنا دی، قرآن کی تلاوت آپ نے کر دی اور بس اس کے پیسے، آپ قرآن خوانی میں گئے پیسے لے لیے، آپ جو ہے کسی کے یہاں اس نے آپ سے کچھ پڑھوا لیا، آپ نے اس کے پیسے لے لیے۔ یہ افراط، یعنی جو چاہے کرو، چاہے جس طریقے سے حاصل کرو، یہ بھی افراط کا شکار ہے، زیادتی کا شکار ہے۔ لمٹ ہے ہر چیز میں، درمیانی چیز ہے۔ یہ بھی اسی ضمن میں آئے گا کہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ تلاوت کر کے پیسہ حاصل کرنا، کوئی وقت آپ کا محبوس نہیں ہوا، کوئی وہ نہیں ہے، بس جو ہے آپ گئے اور آپ نے جو ہے کچھ قرآن پڑھا اور سوال کرنا شروع کر دیا کہ بھئی آپ مجھے کچھ پیسے دے دو۔ اس سے منع کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر۔ آج یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں نظر آ رہی ہیں، اس میں بہت سارے اہل علم بھی ہیں۔ قرآن خوانی کے لیے بلایا، طے کر لیا کہ بھئی اتنے پیسے لیں گے جب ہم قرآن خوانی کریں گے، اتنے پیسے لیں گے جب ہم یہ کام کریں گے، یہ پڑھ کے سنائیں گے۔ یہ چیز غلط ہے، اسی کو اس حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے۔ تنخواہ کا معاملہ تو صحابہ کرام کے دور سے ہے، خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسے لوگوں کی تنخواہیں مقرر کی گئی تھی باقاعدہ، یہ تو وہیں سے ہے۔ اور میں نے اس کا آپ کو بتایا کہ وہ تنخواہوں کا حصول کرنا یا تنخواہ لینا، وہ اس کا نہیں ہے کہ انہوں نے علم حاصل کیا، وہ علم جو پڑھا رہے اس کا نہیں ہے، وہ اس کا ہے کہ اس نے آپ کو پورا وقت دے دیا۔ اب پورا وقت آپ اس کا لے رہے ہیں، وہ اس وقت میں نہ اپنے گھر جا سکتا ہے، وہ اس وقت میں نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے، نہ اس وقت میں وہ کوئی اور ملازمت کر سکتا ہے، اس وقت میں نہ وہ کوئی اور کام کر سکتا ہے۔ آپ اس پہ اعتراض کریں گے کہ بھائی یہ تو آپ کا پڑھائی کا ٹائم تھا، یہ تو آپ کا مدرسے کا ٹائم تھا، یہ تو آپ کا مدرسے میں رہنے کا ٹائم تھا، آپ کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ آپ ان سے سوال کرتے، کیوں کرتے؟ اس لیے کہ یہ وقت آپ نے لے رکھا ہے ان کا، آپ اس وقت کی تنخواہ انہیں دے رہے ہیں۔ آپ مسئلہ بتانے کی تنخواہ نہیں دے رہے، آپ جو ہے سبق پڑھانے کی تنخواہ نہیں دے رہے، بلکہ اس وقت کی تنخواہ دے رہے ہیں جو محبوس کر رکھا ہے، جو قید کر رکھا ہے، اس کی تنخواہ دے رہے ہیں آپ۔ اس لیے یہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ بہرحال بڑی اہم حدیث ہے اور قرب قیامت کی علامت، قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اس کو بھی ہمیں بڑی باریکی سے اپنے حالات پر، اپنے ماحول پر نظر ڈال کر دیکھنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا کہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ کس نے بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، اور کون جو ہے دین کو خدمت کے طور پر کر رہا ہے۔ اور آج ہم جب نظر ڈالتے ہیں معاشرے پر، حالات پر، تو ہمیں یہ چیز بڑے اس کے ساتھ نظر آتی ہے۔ ایک آدمی کہتا بھائی ہمیں قرآن خوانی کرانی، وہ طے کرتا کہ بھائی اتنے 1000 روپے لگیں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ گویا کہ وہ جو اس کے ذریعے حاصل کر رہا ہے وہ جہنم کے انگارے ہیں، وہ جہنم کو خرید رہا ہے، وہ جہنم کو اختیار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اہل کتاب کے راہبوں کا، اہل کتاب کے علماء کا تذکرہ فرمایا، اور ان کا تذکرہ اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ اپنی تورات کی آیتوں کو، انجیل کی آیتوں کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا چکے تھے۔ ان کا ذریعہ بنانے کا دوسرا پہلو تھا، اب میں اس پر آپ کو لاتا ہوں جس کا اشارہ میں نے قرآن کی آیت کے ذیل میں کیا تھا کہ ایک آدمی کو اللہ نے علم دیا، مفتی بنایا، عالم بنایا، اب وہ کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے
کسی کو کسی سے کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنا کام نکلوانے کے لیے، یا صرف اس کو یوں ہی راضی کرنے کے لیے وہ آیتوں کا مطلب بدل دیتا ہے، آیتوں کے معانی بدل دیتا ہے، مسئلے کو چھپا لیتا ہے، کچھ اور کر دیتا ہے۔ یہ عمل کرتے تھے اہل کتاب کے علماء، جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بار بار فرمایا، کئی جگہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو فرمایا کہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اس کو بیچ دیتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچتے ہیں تو یہ غلط ہے، زیادہ کے بدلے بیچیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہو رہا، ذرا سی دنیاوی غرض ہے، اور دنیا کی حیثیت بہت معمولی ہے اللہ کی نظر میں۔ اگر وہ پوری دنیا کے مال کے بدلے بھی بیچ رہا تو وہ تھوڑی سی قیمت ہے، جو کہ آخرت کے مقابلے یہ بہت تھوڑا ہے، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے یہ بہت معمولی ہے، بہت حقیر ہے، بہت چھوٹی چیز ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ثمنا قلیلا کہا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ تو یاد رکھیے، یہ بھی دین کو حاصل کرنا، دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا ہے، کہ آپ صرف کسی کی رضا کے لیے، کسی کی خوشنودی کے لیے، کسی سے کچھ پانے کے لیے، کچھ پیسہ حاصل کرنے کے لیے، آپ نے جو ہے اصل مسئلہ کچھ تو اور تھا، آپ نے گھما دیا، آپ نے بدل دیا۔ ایک آدمی آیا آپ کے پاس، اس نے کہا کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو نعوذ باللہ طلاق دے دی ہے۔ اب آپ نے کہا بھائی کیا الفاظ کہے تھے تم نے؟ اس نے کہا کہ بھائی میں نے کہا طلاق کہا تھا۔ کتنی بار کہا تھا؟ 3 بار کہا تھا۔ بھائی 3 بار کہا تھا تو 3 ہو گئی۔ اس نے کہا کہ حضرت کوئی راستہ تو نکالیے، میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا۔ آپ نے ادھر ادھر سوچا، غور کیا، اور کہہ دیا کہ بھائی طلاق نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ تو نے بڑے قاف سے نہیں کہا، چھوٹے قاف سے کہا۔ ارے اللہ کے بندے، وہ تو یہی کہنا جانتا ہے، اسی طریقے سے اس کے تلفظ ہی یہ ہے۔ تو یہ کہلائے گا آیتوں کو بیچنا، یہ کہلائے گا آیتوں کا فروخت کرنا، جس کا اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر دیا، جو اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے راہبوں اور اہل کتاب کے علماء کے بارے میں فرمایا۔ یہ جو تنخواہ والے مدرس ہیں، یہ اس ضمن میں نہیں آئیں گے، یہ اس مسئلے میں نہیں آئیں گے۔ میں نے آپ کو بہت کلیئر اور واضح طور پر یہ بتا دیا۔ اس لیے یہ نشانی کا تذکرہ کرنا اور اس کے ذریعے تمام چیزوں کو کلیئر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ بہت سے لوگوں کے درمیان کنفیوژن ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کے اندر بڑے فکر مند ہوتے ہیں، بڑے سوال کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علامات قیامت میں سے اس چیز کو بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن کریم کے اندر اسے تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچنا قرار دیا، اور یہ علماء پھر بھی یہ کام کرتے ہیں کہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، امامت کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بہت کلیئر اور واضح کر دیا، بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، بہت بات پھیلانے کا موقع نہیں ہے، حالانکہ بات تو بہت طویل ہے۔ میں نے کلیئر کر دیا کہ یہ تمام چیز الگ ہے اور وہ بیچنا الگ ہے، یا وہ لوگوں کی رضا کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے مسائل کا بدل ڈالنا، تفسیر کا بدل ڈالنا، تفسیر بالرائے کرنا، قرآن کریم کا جو اصل تمام علماء نے مطلب سمجھا ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی نئے مطلب نکالنا، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور یہ سب کس لیے؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے کچھ طمع کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ جو شخص ایسا کرتا ہے،
جو شخص ایسا کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ اگر وہ ایسا عمل کرتا ہے تو جہنم ہے۔ بنالے سے مقصد یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں ان دونوں راستوں میں، یہ دونوں طریقوں میں امتیاز کرنا ہوگا، فرق کرنا ہوگا۔ ان دونوں طریقوں میں ہمیں صحیح غور کر کے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی قرار دیا، وہ جو عمل قرآن کریم کے اندر تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچنا قرار دیا، وہ عمل یہی ہے یا وہ عمل وہ ہے؟ یہ اس لیے کلیئر کرنا ضروری تھا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں خلجان ہوتا ہے جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ مولوی دین کو بیچ رہے، یہ مولوی ایسا عمل کر رہے، تو اس میں لوگ کنفیوژن ہوتے ہیں، لوگ کے ذہنوں کے اندر خلجان پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ اس لیے دونوں میں فرق کرے کہ وہ بیچنا یا اسی طریقے سے وہ دین کو دنیا کا ذریعہ بنانا، وہ چیز ہے کہ آدمی قرآن کی ذرا سی تلاوت کی اور اس لوگوں سے پیسہ مانگنا شروع کر دیا، یا کوئی مسئلہ کسی نے پوچھا آپ نے اس کا پیسہ مانگ لیا، یا آپ نے کچھ اس کے پیسہ لے کر کے اصل مسئلے کو بدل دیا۔ یہ وہ چیز ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ باقی رہا یہ ٹائم کا اپنا تنخواہ لینا ٹائم کی، یا وقت جو محبوس ہوا ہے اس کا بدل لینا، یہ اس ضمن میں نہیں آتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ بہرحال یہ چیز بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہوتی جا رہی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو اصل مقصد ہے اس پر گامزن فرمائے، اور دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے کے بجائے دین کو لوگوں کی خیر خواہی کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔